میری شادی کی عجیب رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھ سے کہا تھا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم کچھ بھی کر لو مگر میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے دعا کی۔ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہیں آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ یہ کہیں گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کروں، گناہ نہیں ہے، میرے نکاح میں ہے مگر دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہا مگر دل نہیں مانا کہ میں اس کی منت کروں۔ میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں نے شادی پر اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کا فون آیا تو میں اسے لینے چلا گیا۔ وہاں بھی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے فون پر جو عشق تھا اس کا مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا ہے تو تجھے کیا لگتا ہے کہ اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت نہیں رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اسے آواز دی اور ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے چہرے پر چھپ گئیں۔ اسے کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر میں ہے۔ اس نے طلاق نہیں مانگی۔ جس مرد کے عشق میں وہ پاگل تھی، اس نے اسے اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا سمان کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے خود کو ایک نارمل انسان بنانے میں 3 سے 4 سال لگے، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے انعام کے طور پر یہ نیک بیوی دی۔ اب میں تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بڑی بات سمجھنے لگا ہوں۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اسے مجھ سے عشق ہے اور بے شمار عشق۔ ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت۔ میں تو وہی تھا، وہی ہوں۔ میری پہلی والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اسے اب ہوش ہی نہیں رہا۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں لوگوں سے کیا کہوں؟ احرام محبت کا مقدر صرف ذلت ہی ہوتا ہے۔ ہوش کرو، احرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔